یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے, 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے, نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں, ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں, ایولیوشن کے بارے میں, یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے, میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتے. کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے, اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے, اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا, ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنس کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے, اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے, اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنس لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. ڈھیر سارے کسٹمس اور ٹریڈیشنس ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں, جن کی اپنی ایک اہم جگہ ہے ہماری اس دنیا میں. یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب, وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا, غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے, لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے. کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے, ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے, یہ آرگنائزڈ ہے. اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے, پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں. نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا, نہ جینز کا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہ جناب, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی. یہ بنانے سے بن رہا ہے, انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے. تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی, کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے, کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس بیج کے اندر جو زندگی ہے, پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے, پتے, پھر پھول نکلتے ہیں, پھر پھل بنتا ہے, پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے, اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ ساری جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے, قانون قدرت ہے, جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا, تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے. پوچھیں کدھر ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے, اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے, لیکن سب سے پوشیدہ ہے. تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر, سر اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے سائنس کی برکت سے, تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے, یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے. بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے, اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے, گرے نا. اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے, اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے. ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا. یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں, کیمیکل پراپرٹیز, فزیکل پراپرٹیز, ہر ایک فائن ٹیون ہے. اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم. یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے, نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے, کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ, یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے. پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں, 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی, وہ نیچے آتی نہیں ہیں, راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں. کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں, اور صرف وہی آتی ہیں. سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو لائف کے لیے, لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں سپریم بی یا مدر نیچر, کوئی بھی نام دے دیں,
الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے. وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے, تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ اگلی بات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم رکھتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, نماز پڑھنے والے بہت ہیں, قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے, یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے, نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے, ڈنڈی نہیں ماریں گے, رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے, ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے, بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے, کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے, حرام خوری نہیں کریں گے. یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے. تو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ جو الصلاۃ ہے نا جی, اس کا ترجمہ ویسے انگلش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں. پریئر اپروپریٹ ٹرانسلیشن بن ہی نہیں سکتی الصلاۃ کی. اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں. الصلاۃ بیسیکلی ورشپ ہے. ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے ہیں, ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر. نماز پریئر تو ہوتی ہے دعائیں, جس طرح کرسچنز آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف پریئر ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح, جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ. ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا, قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں, ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں, چاہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں, پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین والا. پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے پوسچر بناتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں. پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں. اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بنتی ہے. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں, نباتات اور حیوانات کی, یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز. یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے, اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہیں دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں, انسان, گھوڑا, کوا, چیل, مرغی, خچر, یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں, چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں, تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں. اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا, اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے وہاں میں کچھ نہیں نظر آ رہا. جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں, لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے, بہت چھوٹے ہیں. 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی. صرف انسیکٹس, کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں, تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا, آپ ذرا
200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ، 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی 1 دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے. روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں. اور یہ تو ان کی تعداد ہے، ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1 لاکھ دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ. اچھا، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے، 1000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلی ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے ہیں. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے، جو کچھ اس کے اندر سسٹمز موجود ہیں. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی ایسٹرونومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں، اس پہ میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا، اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر، 250 ارب. اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں. ان میں سے ایک سورج یہ ہے
اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا، اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر ہے. تو کوئی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے؟ وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بعد اوور آل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے، اس میں اتنے انڈے آتے ہیں، تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے، تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں، اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں، ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے. اوور آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے، مسئلہ 83B. آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی. اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے. قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. البتہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا. اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں نے اوور آل ڈاکٹرن کور کی تھی. پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی. اس میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے. تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. اس کے لیے بڑا پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے 2 سال پہلے، اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں. اب میں وہ ساری باتیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فی البدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں، لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا، تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے. میں نے اوور آل ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد، میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ
1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है, जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप जरा लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं, वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाता है। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है, तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना, तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे कहते हैं मैनू गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन ते सुट दिया ना, तेनू आसमान दे साइज दा पता ना जमीन दा, एवं कहानियां तू बनाना, फिर पता ही किसी चीज का नहीं। तो आज जिस तरह खुदा उभरा है, वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट। उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी, इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बला हैं, और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता, कितना बैलेंस आप मर्जी कर लें। 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है, और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको स्किप करता हूं। बाकी अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे, पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर। तो इस दफ़ा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाएं या 450, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना ज़रूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसीर पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई नई चीज़ें लोगों के सामने आश्कार कर रहा है। ये तो एक ना ख़त्म होने वाला मामला है। ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती हैं। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अरसे बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएंगी, वो चीज़ें नई नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती हैं, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती हैं। आप देख लें, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फ़ोन है, पूरे मोहल्ले में एक फ़ोन होता था, आज आपको पूरे शहर में भी एक फ़ोन नहीं नज़र आएगा मोबाइल फ़ोन के बाद। लेकिन इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि 8 से 10,000 साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है और जो क़यामत तक है, जो अल्लाह ने हमारी जिबिलत में रखी है। बीवी बच्चे माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये इश्यूज
ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.